بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد الله الصمد. خاندان اہل بیت پہ بلندتر صلوات پڑھیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بوزِ بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد وجل فرجہ. نعرہ تکبیر. ملکی خالق کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خانواد اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ نے اپنے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں بالاخص سید باقر مقصود زیدی کی روح کو ہدیہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن. خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے. اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں کہ قرآن کی روشنی میں مقام ولایت کیا ہے میں نے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہم راکعون اور زکوٰۃ دینے کا انداز یہ ہے رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آج کی اپنی گفتگو شروع کروں، یہ ایک مومن میرے پاس تشریف لائے تھے. انہوں نے بتایا کہ جو کل میں نے یہاں پہ کچھ تقریر میں باتیں کی کہ یہاں پہ اکثر جو مومنین موجود تھے شاید انہیں وہ سمجھ نہیں آئی کہ جناب فاطمہ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. لوگ کعبہ کے پاس چل کے آتے ہیں، کعبہ چل کے نہیں جاتا. سب سے پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں، جب بہار الانوار کی جلد نمبر 36 کے اندر موجود ہے، اور پھر احقاق الحق اس کتاب کی 36 جلدیں ہیں، اس کی 21ویں جلد کے اندر موجود ہے کہ جناب فاطمہ نے فرمایا
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں علی بیعت کے لیے کسی کے دروازے پہ چل کے جائے گا۔ علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، لوگ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کعبہ چل کے نہیں جاتا۔ یا علی، اور میرا کوئی جملہ بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، میں اسی لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں۔ تو بسم اللہ آپ آئیے، میں آپ کو تسلی کرواؤں گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ اکثر مومنین کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جناب فاطمہ تو کبھی مولا علی کی بیعت اور ولایت کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں گئیں۔ اس کے لیے ایک دو نہیں، میں شیعہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، ایک دو نہیں سینکڑوں کتابوں کے۔ بہار الانوار میں بھی آپ کو مل جائے گا، فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں بھی مل جائے گا، دلائل المصطفیٰ میں بھی مل جائے گا، ذیشان جوادی صاحب کی نقوش عصمت میں بھی مل جائے گا، صحیفۃ الزہرا اس کے اندر بھی مل جائے گا۔ جو بھی کتاب سیرت جناب سیدہ پر مفصل لکھی گئی ہے، ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ علی کی ولایت کی سب سے پہلی دفاع کرنے والی نبی کی بیٹی تھی، اور مہاجرین و انصار کے دروازوں پہ جاتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی کہ جو تمہارے مردوں نے غدیر پہ علی کی بیعت توڑ دی ہے وہ اب کیوں نہیں بیعت کرتے۔ تو اس لیے ہر بات کا حوالہ ہے، جیسا کہ میں نے انہیں کہا بھی ہے، ہم دین کا 1% علم جانتے ہیں اور 99% سے جاہل ہوتے ہیں۔ 1% ہمیں دین کا علم ہوتا ہے، 99% علم نہیں ہوتا، اور میں وہ 1% ہی علم سننا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ جو میں 1% علم جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں صرف وہی مجھے سنایا جائے۔ اگر اس 1% سے 2% جو باقی 99% ہے، اگر وہ علم ہم سن لیں تو میں کہتا ہوں میں نے تو وہ نہیں سنا۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ، میں بھی اندر شامل ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنا امتحان لے، میں نے سیرت فاطمہ پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ کی خاموشی ہی بتا رہی ہے کم پڑھی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو میرے کسی بھی بات پہ کوئی مسئلہ ہو تو میں مجلس سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے موجود ہوتا ہوں۔ بسم اللہ آپ تشریف لے آیا کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں تو آتا ہی اس لیے ہوں کہ دنیا ان کی معرفت کر لے۔ ہم تو یہ اس لیے صف ادا بچھاتے ہیں کہ جب لوگوں کے دل میں بغض علی تھا تو بات کربلا تک آ گئی تھی۔ تو اس لیے جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ اللہ نے کہا تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ولایت کے لیے مولا علی کو ہی کیوں چن لیا تھا؟ ہستیاں تو اور بھی تھی، مولا علی کا ولایت کے لیے انتخاب کیوں کیا گیا؟ ولایت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں اللہ عدالت کے تحت اسے چن لیتا ہے۔ ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ ولایت کا عہدہ اسے دیتا ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تھوڑا سا آج میرے ساتھ بولتے رہیے، میں دو روز آپ کو نہیں بلوایا اس لیے کہ تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کبھی ولی نے بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، اور قبلہ یہی تو وجہ ہے اللہ نے مولا علی کو ولایت کا عہدہ اس لیے دیا کہ علی وہ تھا جس کا سر کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اصحاب کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم لکھا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے۔ ہم مولا علی کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کرم اللہ وجہ لگاتے ہیں، یعنی مولا علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ لگاتے ہیں۔ اب جائیے کسی عالم مفتی سے پوچھئے آخر کیا وجہ حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کرم اللہ وجہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ ہے علی کے چہرے پر اللہ کا خاص کرم ہے،
علی کے چہرے پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ارے ہر ایک کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہونا چاہیے، صرف علی کو کیوں لکھا جاتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ؟ تو ہر عالم اور مفتی یہی کہے گا نبی کی بزم میں علی وہ تھے جس کا سر بتوں کو نہیں جھکا، علی کا سر بتوں کو نہیں جھکا۔ میں اور تاریخ کا ایک باب کھول رہا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوئی تو بیت اللہ کے گرد بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو گرایا گیا۔ ایک ایک بت کو گرانے کے بعد ایک کعبے کی چھت پہ بت لگا ہوا تھا جسے میخوں سے گاڑا گیا تھا، نام اس کا حبل تھا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش تھی حبل گرانے کی سعادت مجھے ملے، کہ وہ جو کعبہ کی چھت پہ بت لگا ہے اسے گرانے کی سعادت ملے۔ لوگ نبی کی بارگاہ کی طرف بڑھے، یا رسول اللہ مجھے سعادت دیجئے، وہ حبل میں گرانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے سنا، میرا نبی دل توڑتے نہیں دل جوڑتے ہیں، نبی نے کہا جو بھی گرانا چاہتا ہے اسے گرا لے، لیکن گرا وہ سکتا ہے خود سجدہ نہ کیا ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے گرا۔ مولا علی کے قدم آگے بڑھے کہ یا علی، نہ علی نے کل سجدہ اسے کیا ہے نہ علی نے آج سجدہ کیا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے جس سے منصب ولایت ملے اس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ دوسری ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ جس سے منصب ولایت عطا کر رہا ہے اس زمانے میں اس سے بڑا اہل علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کہا مولا علی منصب ولایت پہ ہے، اگر تو مولا علی کا اس زمانے میں نبی کے بعد سب سے زیادہ علم تھا تو پھر علی منصب ولایت کے حقدار تھے۔ اور چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، صرف مولا علی شہنشاہ ولایت نہیں، میں پہلے علی سے لے کے 12ویں علی تک جائیے ان کی سیرت پڑھ لیجئے، کوئی ہمیں ایک ضعیف روایت دکھائیے، کوئی بندہ کسی امام کے سامنے آیا ہو اور اس نے امام سے مسئلہ پوچھا ہو تو امام نے کہا ہو میں سوچ کر جواب دوں گا۔ یا 12 اماموں میں سے صرف مولا علی کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ ولایت 12ویں تک جاتی ہے کہ کوئی ایک ضعیف روایت دکھائیے۔ چلیے اور آسان کر دیتا ہوں، مولا علی پر مسلمانوں نے ہی نہیں غیر مسلموں نے بھی کتاب لکھی ہے۔ لبنان کا ایک بہت بڑا عربی ادیب ہے جس کا نام جارج جرداق ہے، اس نے مولا علی کی عدالت پہ کتاب لکھی تھی، علی صوت العدالت الانسانی، اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اور کتنے دسیوں عیسائی غیر مسلم مؤرخین ہیں جنہوں نے مولا علی پہ کتاب لکھی۔ چلو آپ مسلمان نہیں غیر مسلموں کی کتاب پڑھو، ہمیں ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ۔ کبھی کوئی بندہ علی کے دروازے پہ آیا ہو اور علی نے کہا ہو میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، کوئی ایک روایت دکھا دیجئے کہ مولا نے کہا ہو میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک علی کے دروازے پہ آتے تھے، یا علی یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ، اور اتنا علی سے پوچھا کہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ جاؤ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ علی کے دروازے پہ ہر کوئی آتا تھا، یا علی یہ ہمیں یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ، اور مولا علی ہر ایک کو اپنے علم سے سیراب کرتے تھے۔ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے، علی کے سوا کوئی نبی کے زمانے میں بندہ دکھاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو،
اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. چلو اس کا بھی ترجمہ آسان کر دیتا ہوں. اکثر ترجمہ یہ ہوتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تم میں نہ رہے. ترجمہ یہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ اگر کوئی عالم دین یہاں کے موجود ہیں ان سے پوچھئے فقد یفقد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں؟ نہیں، تفقدونی اس سے پہلے تم علی کو کھو دو. یہ نہیں مولا نے کہا کہ علی نعوذ باللہ اٹھ جائے. کہ تفقدونی اس سے پہلے تم علی کو کھو دو. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. علی کے سوا یا اولاد علی کے کوئی یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ دنیا میں رسوا ہوا ہے. سلونی سلونی کا دعویٰ علی یا اولاد علی کے جس نے بھی کیا ہے وہ رسوا ہوا ہے. چلیے میں باب کھول دیتا ہوں. بغداد شہر تھا. بغداد کا سب سے بڑا خطیب سبت ابن جوزی تھا. شاید ایک دن متکبر اپنے غرور میں آ گیا کہ شاید میرے سینے میں بڑا علم ہے. مسجد کے محراب پہ گیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہے ابن جوزی سے پوچھ لو. جیسے ہی یہ سنا اس کے مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا. مومنہ گھر میں سن رہی تھی. سبت ابن جوزی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جو علی کر رہا تھا. مومنہ نے سر پہ برقع کیا. مومنہ علی کی حرمت کے لیے مسجد میں آئی. کہا یہاں ابھی کوئی دعویٰ کر رہا تھا. فوراً ابن جوزی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے ہاں دعویٰ میں نے کیا ہے. مومنہ کہتی ہے کیا تو یہ دعویٰ علی کے سوا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے علم پہ بھروسہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. جیسے 2-3 دفعہ مومنہ نے پوچھا صرف علی یا اولاد علی کر سکتی ہے؟ وہ مولوی کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میرے سینے میں اتنا علم ہے. فوراً مومنہ کہتی ہے اچھا اگر علی والا دعویٰ کیا ہے تو پھر ایک سوال کا جواب بتا. یہ جو سر پر تو نے پگڑی باندھی ہے اس کے پیش کتنے ہیں؟ جسے جملہ سمجھ آیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہا تو علی والا دعویٰ کر رہا ہے کہ علی نے کہا تھا میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. کہ میں تجھ سے آسمان کی خبریں نہیں پوچھتی. یہ جو پگڑی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی بتا اس کے پیش کتنے ہیں؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. کہ پھر تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیش کا علم نہیں، دعویٰ علی والا کرتا ہے. اس کے بعد اس نے فوراً غصے میں آ کے کہا اگر تو اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہے، اور کہ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو پھر تیرے شوہر پہ لعنت ہے. مومنہ کہتی ہے یہ بات نہ کر، دور تک جائے گی. مومنہ گھر واپس چلی گئی. تو جو بھی علی کے سوا یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے. شاید میرا غیر شیعہ کوئی دوست کہے تم نے دعویٰ کیا ہے، لوگ علی کے دروازے پہ آتے تھے، دعوے کی دلیل نہیں دی. چلو نبی کے بعد حکومت کے زمانے میں ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ کیا تھا؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. وہ بچہ ایسا ہے سر 2 ہیں دھڑ 1 ہے. کہا باپ زندہ تھا، معاملہ چلتا رہا. اب باپ کا انتقال ہو گیا، وارثوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندہ ہے چونکہ دھڑ 1 ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ 2 بندے ہیں چونکہ سر 2 ہیں. اب حکومت سے جا کے کہا ہمیں یہ بتائیے اسے 1 بندے کا حصہ دیں یا 2 بندے کا حصہ دیں. جیسے ہی حکومت نے سنا کہ ایسے مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو. کہا ایسے مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو. سائل وہاں سے اٹھا، مولا علی کے دروازے پہ گیا کہ یا علی ایک مسئلہ ہے. مولا نے کہا بتاؤ. کہا علی بڑا مشکل مسئلہ ہے. قبلہ میں کہتا ہوں ان مشکلوں کے لیے ہی تو اللہ نے مشکل کشا بنائے ہیں. ان مشکلوں کے لیے ہی تو مشکل کشا ہوتے ہیں. کہ علی مشکل مسئلہ یہ ہے ایک بچہ پیدا ہوا، سر اس کے 2 ہیں، دھڑ اس کا 1 ہے، پتہ نہیں چل رہا یہ 1 بندہ ہے یا 2 بندے ہیں. کہ اس کا باپ مر گیا ہے،
وارثوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ ایک بندہ ہے چونکہ دھاڑ ایک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ دو بندے ہیں چونکہ سر دو ہیں. کہا یا علی ہمیں یہ بتاؤ وہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں؟ مولا نے کہا مشکل مسئلہ ہی نہیں، جب وہ سو رہا ہو آہستہ سے ایک کے کان میں جا کے اسے اٹھاؤ. اگر ایک کے اٹھانے سے دونوں سر اٹھ جاتے ہیں سمجھو اندر سے ایک بندہ ہے، اگر ایک سوتا رہے دوسرا اٹھ جائے سمجھو دو بندے ہیں. ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے حل ہوتے ہیں. اور آپ کا علمی ذوق دے کے جملہ کہہ دیتا ہوں، مولا کا چاہنے والا سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا. اب وہ راستے میں دوست کا انتقال ہونے لگا. اس کے پاس 1000 دینار تھا، یعنی جو عرب کی کرنسی تھی 1000 دینار اسے دیا. مثال کے طور پہ لفظ بدل رہا ہوں، مثلا 100 روپیہ 1000 روپیہ تھا، اس نے اسے 1000 روپیہ دیا. 1000 روپیہ دے کے کہتا ہے اس میں سے کچھ خود رکھ لینا اور جتنا تیرا جی چاہے جتنا تیرا دل کرے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. اب اس بندے کا انتقال ہو گیا، وہ واپس آیا اپنے شہر میں. اس نے سوچا ایسے کرتا ہوں، اس نے وصیت تو یہی کی ہے نا، کچھ خود رکھ لینا، جتنا تیرا دل کرے جتنا تیرا جی چاہے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. اس نے کہا ایسے کرتا ہوں 700 خود رکھتا ہوں، 300 اس کے بیٹے کو دیتا ہوں. ابھی یہ کرنے سے پہلے اس نے کہا مولا علی سے بھی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. مولا علی کے دروازے پہ آیا، کہا یا علی ایک مسئلہ تو مجھے بتائیے. مولا نے کہا کیا؟ کہ میں اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں دوست کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے مجھے 1000 دینار دیا اور صرف یہ وصیت کی کچھ خود رکھ لینا، جتنا تیرا دل کرے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. مولا نے کہا پھر تو نے کیا سوچا؟ کہا یا علی اب میں نے سوچا 300 سے دوں گا بیٹے کو اور جی چاہتا ہے 700 خود رکھوں گا. کہا یا علی وصیت پہ عمل ہو گیا؟ مولا نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں 700 اس کے بیٹے کو دے. جس کی توجہ ہے. مولا نے کہا نہیں وصیت پہ عمل نہیں ہوا، 300 تو اس کے بیٹے کو دینا چاہتا ہے، 700 خود رکھنا چاہتا ہے، 700 اس کے بیٹے کو دے، 300 خود رکھ. کہا نہیں علی اس نے یہی کہا تھا جتنا تیرا جی چاہے. مولا نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، تیرا جی چاہتا ہے 700 رکھنے کو اتنا اس کے بیٹے کو دے. تو ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے ہوتے تھے. یعنی ولایت کے لیے شرط ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو. اب سنیے علی مولا کے علم کی دلیل قرآن سے. سورہ رعد کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. میرے حبیب یہ کافر تیرے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. کہ میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے. انہیں کہو میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر 2 گواہ ہے، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ بندہ جس کے سینے میں علم الکتاب ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جس کے سینے میں علم الکتاب ہے. جائیے مفسرین کی تفسیریں کھولیے، اللہ تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کون سا بندہ تھا جس کے سینے میں علم الکتاب تھا. میں اور آسان کر دیتا ہوں یہ علم الکتاب سمجھانے کے لیے. جناب سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ ہے، جناب سلیمان نے ملکہ سبا بلقیس کو بلایا. اب جب وہ آ رہی تھی، ابھی وہ قریب پہنچی ان کے دارالخلافہ کے. انہوں نے کہا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے یہ تخت یہاں پر لے آئے کہ ملکہ اپنے شہر میں جس تخت پہ بیٹھتی ہے، ملکہ ہماری سرحد پہ پہنچ چکی ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں میرے دربار میں ہونا چاہیے. کیا ایک جن نے کہا اس سے پہلے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں وہ تخت آ جائے گا. نبی نے کہا تو دیر کر دے گا. کہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو. ایک اور کہتا ہے، کہا میں لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. کہا تو بھی دیر کر دے گا. کہا اتنے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اتنے میں ایک بندہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا.
علم من الکتاب، من عربی گرامر کے اعتبار سے تبعیضیہ ہوتا ہے۔ تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے، یہ بعض پہ دلالت کرتا ہے، الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ اب سوچئے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، جب اس کے علم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں تو اس کے علم کی وسعتوں کا اندازہ کیا ہوگا جس کا سینہ علم الکتاب ہو۔ جس کا سینہ علم الکتاب ہو، اس کے علم کا اندازہ کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا، اللہ نے کہا دو گواہ ہیں، کفا باللہ شہید، دو گواہ، ایک اللہ، دوسرا وہ بندہ جس کے سینے میں علم الکتاب ہوتا ہے۔ اب قبلہ شاید میرا کوئی دوست کہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، قبلہ توجہ ہے نا؟ اب شاید میرا کوئی دوست کہے، آپ نے کہا اللہ گواہ ہے رسالت کا، دوسرا مولا علی گواہ ہے، شاید وہ کہے اگر مولا علی گواہ ہے، گواہی میں بھی دیتا ہوں، کہ میں بھی آذان میں کہتا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر علی کو تم گواہ بنا رہے ہو تو میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی مصلی عبادت پہ آ کے اقامت میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ قبلہ آپ بھی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو یہاں پہ گواہ بنایا ہے، آپ اور میں گواہی دے کر شاہد بنتے ہیں۔ علی شاہد نہیں، شہید ہے۔ علی شاہد نہیں، علی شہید ہے۔ کیا مطلب شہید کا؟ شاہد بھی ہم اردو میں ترجمہ گواہ کر دیتے ہیں، شہید کا بھی اردو میں ترجمہ گواہ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں وسعت ہے، اردو میں وہ وسعت نہیں ہے۔ شاہد کا ترجمہ بھی گواہ کر دیا جاتا ہے، شہید کا ترجمہ بھی گواہ کر دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ شاہد اور ہوتا ہے، شہید اور ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو سن کے گواہی دیتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو واقعہ میں موجود رہ کے گواہی دیتا ہے۔ مثلا آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا ہے، آپ نے کتاب میں پڑھ کے گواہی دی، یہ شاہد ہوتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے خود چاند پر قدم رکھا، جب وہ یہ بات کرے گا وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ دونوں گواہوں میں فرق ہے۔ جس نے کتاب میں پڑھ کے کہا چاند پہ قدم ہے وہ شاہد ہے، جس نے خود وہاں پہ قدم رکھ دیا وہ شہید ہے۔ اب اللہ نے کہا تم بھی گواہی دیتے ہو، علی بھی گواہ ہے، لیکن فرق یہ ہے تم سن کے گواہی دیتے ہو، علی واقعہ میں موجود رہ کے دیتا ہے۔ یہ روز الست کی بات ہے، یہ عالم میثاق کی بات ہے، جب ایک ایک سے میثاق لیا جا رہا تھا۔ اور قبلہ شاید میرا یہاں پہ کوئی دوست کہے کہیں آپ یہ باتیں کر کے علی کو نبی سے بڑھانا تو نہیں چاہتے؟ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کے بعد سب سے بلند و برتر ہستی ہیں، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بلند ہستی نبی کی ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہاں پہ بچہ آتا ہے وہ بھی علی علی کرتا ہے، جوان آتا ہے وہ بھی علی علی کرتا ہے، بوڑھا آتا ہے وہ بھی علی علی کرتا ہے، آپ کا ذاکر ہے وہ بھی ذکر علی کا سناتا ہے، آپ کا عالم آتا ہے وہ بھی ذکر علی کا سناتا ہے، ربائی ہے تو علی کی، مسدس ہے علی کی، مخمس ہے علی کی، قصیدہ ہے علی کا، منقبت ہے علی کی۔ میرے برادران اسلام، ہم ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں۔ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، ہم ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں، ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں، کہ جو علی اتنی بلندیوں پہ کھڑا تھا، وہ علی ہر بلندی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو دنیا والوں، جس مصطفیٰ کا غلام تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ آقا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ مولا آپ کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی۔
کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جس نبی کا غلام اتنے فضائل کا مالک ہے، تو خود سوچئے اس علی کا آقا کن فضائل کا مالک ہوگا۔ اور یہی ولایت پہ جب غدیر خم پہ اعلان کیا تھا نبی نے یہ نہیں کہا تھا علی کو ہر صورت میں مانو، نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پہلے یہ بتاؤ محمد کو جو مولا مانتا ہے، جو محمد کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ اور قبلہ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بھلا، سب نے کہا آپ جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ علماء عرفان نے اس کی بہت خوبصورت تعبیر کی ہے۔ علم العرفان کے علماء کہتے ہیں گویا نبی ہر ایک سے یہ پوچھ رہے تھے کہ پہلے یہ بتاؤ محمد کو مولا کون کون مانتا ہے، کہ نبی پہلے یہ گواہی لے رہے تھے یہ بتاؤ محمد کو مولا کون کون مانتا ہے۔ گویا ایک ایک اب چیز گواہی دے رہی تھی۔ جناب سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، ابو ذر نے کہا محمد میرا مولا ہے، عمار نے کہا محمد میرا مولا ہے، مقداد نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے 1.25 لاکھ اصحاب نے گواہی دے کے کہا سرکار محمد مصطفیٰ میرے مولا ہے۔ نبی کی آواز فضا میں پرواز کرتے ہوئے بزم ملکوت میں گئی، گویا فرشتوں نے سن لیا کہ آج نبی پوچھ رہے ہیں یہ محمد کن کا مولا ہے۔ جبرائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، میکائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، اسرائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، اسرافیل نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ جنت نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، حوض کوثر نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، سلسبیل نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے۔ حوران جنت نے جیسے ہی سنا کہ آج نبیوں کا سردار پوچھ رہا ہے میں کس کس کا مولا ہوں، حوران جنت صدا دے کے کہہ رہی تھی محمد میرا مولا ہے۔ قبلہ نبی کی آواز پرواز کرتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچی۔ سورج نے کہا محمد میرا مولا ہے، قمر نے کہا محمد میرا مولا ہے، ستاروں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، سیاروں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، زمینیں گواہی دے رہی تھی محمد میرا مولا ہے، آسمان گواہی دے رہا تھا محمد میرا مولا ہے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دے دی محمد میرا مولا ہے، اب نبیوں کے سردار نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب ذرے ذرے نے گواہی دی، نبی نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ مجھے مولا کون مانتا ہے، تو پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور عام طور پہ ہم جب یہ مولائیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ولایت سے مراد صرف محبت لیتے ہیں۔ دیکھیے لفظ دو ہیں، ایک ہے ولایت واو کے نیچے زیر ہے، دوسرا ہے ولایت واو پر زبر ہے، یعنی مولا ولایت سے بھی ہے ولایت سے بھی ہے۔ ولایت والا مولا جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ ولایت کہتے ہیں محبت کو۔ جب یہ کہتے ہیں میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں یعنی میرا عقیدہ ہے علی سے محبت ہونی چاہیے، ولایت محبت۔ اور دوسرا ہے واو پر زبر ولایت، ولایت کہتے ہیں حکومت کو۔ قبلہ صرف نبی نے علی کی محبت نہیں منوائی، علی کی حکومت بھی ہونی چاہیے۔ ولایت کا بھی اعلان ہو رہا تھا اور ولایت کا بھی اعلان ہو رہا تھا۔ یہ نہیں مولا نے کہا تھا کہ میں کہوں میں دین کا مسئلہ علی کے دروازے سے پوچھوں گا، میں نے دنیا لینی ہو تو شام چلا جاؤں گا۔ نہیں، ولایت بھی علی کی ہونی چاہیے اور ولایت بھی علی کی ہونی چاہیے۔ جب بندہ اس طرح علی کی ولایت اور ولایت خود پہ نافذ کر دے پھر کہتے ہیں یہ علی کا پکا موالی ہے۔ اور اس لیے فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، جو بھی میرے برادران اسلام شیعہ سنی سب ہیں، کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ علی کی محبت رکھی ہے۔ اس لیے کہ جائیے صحیح مسلم کے باب الایمان کے اندر حدیث ہے، شیعہ تو 10 کتابوں میں ہے، سیاستہ کی صحیح مسلم کے
बाबुल ईमान के अंदर हदीस है कि नबी ने कहा था या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का निफाक, कि अली जिस दिल में तेरी मोहब्बत हो वो मोमिन होता है, जिसमें बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक होता है। कि मोमिन और मुनाफिक का मायार नबी ने, और ख़ुद सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा जब लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर रहे थे तो कैसे फ़र्क करते थे ये मोमिन है या मुनाफिक है, जनाब इब्न अब्बास कहते हैं हम ज़िक्र अली छेड़ देते थे, हम अली का ज़िक्र छेड़ देते थे। अली का ज़िक्र छेड़ने से अगर पेशानी पे शिकन आ जाए पता चल जाता था मुनाफिक है, अगर उसका चेहरा खिल जाता था पता चलता है ये मोमिन है। यानी असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने हमें एक नुस्खा दिया, असहाबे किराम ने भी फरमाया, जैसे नबी ने फरमाया असहाबे किराम ने भी फरमाया, अगर मोमिन और मुनाफिक को पहचानना है तो मायार अली होता है। चलिए मैं और आसान कर देता हूँ, ये नबी की हदीस है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आज मैं इतना ही रोक देता हूँ, असल में मैंने आगे जाना होता है बहुत दूर, और अगर कोशिश करें आप थोड़ा 10 मिनट पहले आ जाया करें। मैंने ज़ैदी साहब से भी कहा है अगर मेरा टाइम जल्दी पढ़ा दें। अब मैं जहाँ आगे जा रहा होता हूँ 160 की स्पीड से हम गाड़ी भगा के जा रहे होते हैं, चूँकि मुझे मंडी बहाउद्दीन शहर में मरकज़ी इमाम बारगाह रात पढ़ना होता है, तो इसलिए अगर मुझे अब थोड़ा सा आप मोमिनीन अगर जल्दी तशरीफ़ ले आएंगे, क्योंकि आपने ही सुनना है, तो थोड़ा मैं टाइम और ज़्यादा दे दूँगा। सलवत पढ़िए मौला अली की ज़ात पे। अज़ादारो, मैं फ़ज़ाइल जितने भी पढ़ दूँ यकीनन वो एक पैगाम होता है। असल मकसद ये होता है कि हमने जिसके लिए ये फ़र्श अज़ा बिछाई है कि हम 2 आंसू हुसैन की ग़ुरबत पर बहा दें। आज चूँकि 3 मुहर्रमुल हराम है, कल जो 2 मुहर्रमुल हराम थी उसकी शाम को ज़हरा की बेटियाँ करबला में पहुँच चुकी हैं। अजरुकुम अला ज़हरा। अददर मौला हुसैन का रहवार जो कूफ़ा की जानिब जा रहा था और जनाब हुर की वजह से रास्ता तब्दील कर दिया गया था, मौला का रहवार चलते चलते अचानक एक सरज़मीन पे पहुंचा, ठोकर खाई, रहवार रुक गया। मौला ने कहा ये जो पास कबीला है इन्हें बुला के ले आओ। अज़ादारो कबीले वाले आ गए। मौला हुसैन ने कबीले वालों से पूछा, कबीला बनी असद वालों इस सरज़मीन को क्या कहते हैं? कहा मौला इसे गाज़रिया कहते हैं। मौला ने इसका कोई और नाम भी होगा। का मौला इसे नई नवा भी कहते हैं। मौला ने कहा कोई और नाम भी होगा। का मौला इसे शत्तुल फुरात कहते हैं। का मौला कोई और नाम भी होगा। कहा मौला इसे मारिया कहते हैं। अदादारों इमाम जानता होता है, हम तक बात पहुंचाने के लिए इमाम सवाल कर रहे थे। इमाम ने कहा कबीले बनी असद वालों सोचो शायद इसका कोई और नाम भी होगा। अज़ादारों एक बूढ़ा कहता है मौला मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है इसे करबो बला भी कहते हैं। अजरुकुम अला ज़हरा। शर्मा के ना रोइए, रोना भी इबादत है, रोना ना आए रोने की शक्ल बनाना भी इबादत है। अज़ादारों कहा मौला इसे करबो बला भी कहते हैं। जैसे ही कहा ना करबो बला, मौला हुसैन ने कहा हुना मुहत्तत रिहालिना व मक़तलु रिजालिना। मौला ने कहा सवारियाँ बिठा दो, अब्बास खैमे लगा दो। बुज़ुर्ग कहते नहीं मौला यहाँ पे खैमे नहीं लगाने। कहा क्यों? कि मैंने बुज़ुर्गों से ये भी सुना है जब भी कोई नबी या नबी का बेटा यहाँ से गुज़रा है उसके जिस्म से खून ज़रूर निकला है, मौला यहाँ पे खैमे न लगाइए। मौला हुसैन ने कहा तूने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, मुझे मेरा नाना मोहम्मद बता के गया है मेरे अली अकबर पे क्या गुजरेगी, मुझे मेरे नाना ने बताया है मेरे कासिम पे क्या गुजरेगी, मुझे मेरे नाना ने बताया है मेरे अब्बास पे क्या गुजरेगी। कि तू अपने बड़ों से सुनता रहा, मुझे सच्चा नबी बता के गया। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारों खैमे लगे। मौला ने कहा अब्बास सैदानियों को खैमों में भेज दो। अज़ादारों अभी सैदानियाँ खैमों में गई कि थोड़ी देर बाद मेरी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं
फिज़ा अम्मा ज़रा जाओ हुसैन भैया को बुला के लाओ। अज़ादारो मौला हुसैन आए, कहा ज़ैनब मुझे अभी करबला की तैयारी करनी है, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। कहा नहीं हुसैन भैया, सिर्फ तुझे एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ खैमे न लगा। कहा ज़ैनब क्या हुआ है? कहा किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है मुसलसल। कहा हुसैन किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। अज़ादारो मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब बहन पहचाना नहीं, वो कोई और नहीं माँ ज़हरा करबला आई है। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो फिर मौला ने कहा कबीले बनी असद वालों, मैं तुमसे ये ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। कबीले बनी असद वालों ने कहा मौला आप जितना दिन यहाँ स्टे करना चाहते हैं क़याम करिए, हम आपसे कीमत नहीं लेना चाहते। हुसैन मौला ने कहा नहीं कबीले बनी असद वालों, हुसैन ने अब 1-2 दिन नहीं क़यामत तक यहीं करबला में क़याम करना है। अज़ादारों 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील मौला ने करबला की ज़मीन ख़रीदी और मौला ने कुछ शराइत पर उन्हें हिबा कर दी थी। पहली शर्त ये रखी कबीले बनी असद वालों, जब भी मेरा कोई ज़ायर आ जाए, जब भी हुसैन का कोई चाहने वाला करबला आए, 3 दिन तक उसे मेहमान रखना और उसे ठंडा पानी पेश करना, उसे कहना तू ठंडा पानी पी, ज़हरा का लाल प्यासा मारा गया। अजरुकुम अला ज़हरा। फिर अज़ादारों दूसरी शर्त बड़ी अजीब थी, कहा जब भी कोई ज़ायर आ गया तुमने निशानदेही कर देनी है ज़हरा की लाल की कब्र किस तरफ है। कहा तीसरी शर्त, कहा कबीले बनी असद वालों जब 11 मुहर्रम आएगी वो यजीद का लश्कर अपने नापाक लाशें दफन कर देगा, ज़हरा का लाल बेगोरो कफन पड़ा हुआ होगा। कहा तुम मुझसे वादा करो तुम 11 मुहर्रम करबला के मैदान में आओगे और ज़हरा के लाल को दफन कर दोगे। अज़ादारों मर्दों ने कहा मौला वादा करते हैं हम आपके जसद को दफन कर देंगे। कहा ऐसे नहीं, अपने घरों में जाओ और अपनी मस्तूरात से कहो तुम्हें फातिमा का बेटा बुलाता है। अज़ादारों जैसे ही मर्द घर गए अपनी पर्दादार बीवियों से कहा तुम्हें ज़हरा का बेटा बुला रहा है। अज़ादारों मस्तूरात ने चादरें की, तेजी से दौड़ती हुई मैदान करबला की जाने भाई, अल्लाह जाने हमें ज़हरा के बेटे ने क्यों बुलाया है। क्या शायद ज़हरा की बेटियां भी आई हैं, हमें ज़हरा की बेटियों ने बुलाया है। अज़ादारों जैसे ही मस्तूरात आ गई मौला हुसैन ने कहा बीबियों जब 11 मुहर्रम आएगी यजीद का लश्कर अपने नापाक लाशें दफन कर देगा, ज़हरा का लाल बेगोरो कफन पड़ा हुआ होगा। शायद तुम्हारे मर्द यजीद की फौज के डर से ज़हरा के लाल का लाशा दफन न करो। तुम मुझसे वादा करो 11 मुहर्रम को पानी भरने के बहाने आओगी, फुरात के किनारे आके ज़हरा के बेटे को दफन कर दोगी। कहा मौला दफन कर देंगी। अज़ादारों मौला ने कहा ऐसे नहीं, अब अपने घरों को जाओ, अपने बच्चों से कहो तुम्हें हुसैन मौला बुलाते हैं। अज़ादारों यही छोटे छोटे बच्चे, यही 7-8 साल के बच्चे, अज़ादारों जैसे ही माओ ने कहा जाओ बच्चों तुम्हें ज़हरा के बेटे ने बुलाया है, तुम्हें जन्नत के सरदार ने बुलाया है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम मौला के किस काम आ सकते हैं, अल्लाह जाने हमें मौला ने क्यों बुलाया है। अज़ादारों आखिरी जुमला जो इबादत करना चाहता है ताकि आँख के गुनाह माफ़ हो जाए, बच्चे सोच रहे थे हम मौला के किस काम आ सकते हैं। अज़ादारों जैसे ही करबला में आए, अज़ादारों सोचो तो सही ज़हरा का लाल कितना गरीब हो गया है। कभी मर्दों को बुलाता है, कभी औरतों को बुलाता है, कभी बच्चों को बुलाता है कि एक कब्र मिल जाए, कि ज़हरा के लाल को लाहद मिल जाए। हाँ अज़ादारों बच्चे आ गए, मौला ने कहा बच्चों तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कब्र नहीं बना सकते, तुम लहद तैयार नहीं कर सकते, तुम अभी दफना नहीं सकते। हाँ बच्चों बस इतना वादा करो अगर 11 मुहर्रम को तुम्हारे वालिदैन ने हमें दफन न किया, तुम फुरात के किनारे खेलने के बहाने आओगे। ऐसा करना अपनी मुट्ठियों में खाक उठाना और खेलते हुए दौड़ते हुए आना, हमारे अजसाद पे वो रेत डाल देना। का तुम मुट्ठियों में खाक उठा के हमारे लाशे पे डाल देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा और ज़हरा का लाल दफन हो जाएगा। हाँ
عزادارو 11 محرم آ گئی، میرا چوتھا امام حسین مولا کے خون کا وارث سید سجاد کربلا میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، عزادارو میرا مولا مقتل سے گزر رہا ہے، میں ہاتھ باندھ کے چوتھے امام سے کہوں گا مولا آپ کے بابا کی وصیت تھی، اگر لحد میں نہ بھی اتار سکو چلو مٹھی بھر خاک ڈال دینا، مولا مقتل سے گزرتے ہوئے اپنے بابا کے لاشے پہ مٹھی بھر خاک ڈال دو۔ عزادارو عجب نہیں، میرا چوتھا امام کہے ذرا میری طرف تو دیکھ، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، وہ بیٹا بابا کے لاشے پر مٹھی بھر خاک کیسے ڈالے جو ہتھکڑیوں کا اسیر۔